السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیس ٹی وی اور میں ہوں عمار۔ جیسے کہ آپ نے بھارت کا جنگی جنون آپ نے دیکھا اور پاکستان کا دفاعی حملہ بھی آپ نے دیکھا، اور اس حوالے سے برطانوی اخبار نے ایک خبر شائع کی ہے جو کہ آپ تک شیئر کرتا چلوں۔ آپ تک یہ بریکنگ نیوز ہے: رافیل جیسے جدید بھارتی طیاروں کی تباہی بھارت کے لیے تضحیک امیز شکست ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے بھارت کی حکمت عملی کو ناکام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کو فوجی محاذ پر برتری حاصل ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ بھارت فیصلہ کن ضرب لگانے میں ناکام رہا ہے۔ پاکستان کی فضائی طاقت بہت بڑی طاقت ہے اور یہ بھارت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ بھارت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کے جدید طیاروں اور جدید میزائل استعمال کر کے بھارتی جنگی طیاروں کو مار گرا ہے۔ ان کی تعداد 5 ہے، اور سب سے افسوسناک بات نہیں کہیں گے ہم، کیونکہ جن ممالک نے، فرانس نے یہ رافیل طیارے دیے تھے، وہ ان کے لیے بہت افسوسناک ہوا کہ فرانس کی کمپنی بھی اب جو ہے اس پر داؤ پہ آ چکی ہے کہ بھارت نے ان کا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ یہ مودی کا جنگی جنون خاک میں مل گیا۔ مودی عرصہ دراز سے یہ دھمکانا احمق رویہ اپنایا ہوا تھا، ہٹ دھرمی پر تھا، جس کی وجہ سے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، بھارت نے پہلے تو پاکستان کا پانی جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی کی، اور اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شب خون مارا۔ اور جس پر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جو شہری ہیں، معصوم بچے ہیں، اور شہریوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور اسی دوران ہمارے جو پاکستان کی آرمی ہے انہوں نے اپنے دفاع کیا، اور اسی دفاع کے دوران جو ہے بھارت کو شکست ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں، جہاں بھارت نے جنگ کیا پہل کیا تھا، حملے کا پہل کیا تھا، پاکستان کا موقف دو ٹوک تھا۔ ہمیشہ سے امن سے بات کرنے کو تیار تھا پاکستان، لیکن انہوں نے امن کی بات نہیں سمجھی، اور یہ جو ہے جواب پر جواب مانگا، جس پر ہماری بہادر آرمی نے بڑھ چڑھ کر جو انہیں جواب دیا، وہ ان کی نسلیں آنے والے بھی یاد رکھیں گی۔ ان کے ہیڈ کوارٹرز تباہ ہو چکے ہیں۔ بھارت کے جتنے، ہماری فوج کا یہ ہے کہ انہوں نے بھارت کے جو انڈین فورسز ہیں ان کو نشانہ بنایا، ان کے ٹھکانوں کو، اڈوں کو نشانہ بنایا، اور یہ جو ہے ان کا بہت شدید نقصان ہوا۔ اب ان کی جو بھارتی انڈین چینل ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے تھے، اور ان کی جو خبریں تھیں، اور کبھی کہتے تھے کراچی پہنچ کے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پاکستان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور لوگ جو ہیں بالکل مطمئن ہیں، خوش ہیں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، انڈیا کا جو مودی ہے، مودی سرکار، وہ ہمیشہ اس کا یہ رہا ہے کہ وہ انتہا پسند ہے۔ ایک آر ایس ایس ان کے اندر اپنی دہشت گرد تنظیمیں بنی ہوئی انڈیا کے، وہ ہر بات، ہر جھوٹ پاکستان پر پھینکتا ہے۔ خیر، اب تو سیز فائر ہو چکا ہے۔ امریکہ سے انہوں نے ارلے ترلے کیے ہیں مودی نے کہ اب ہمارے فضائی اڈے بھی تباہ ہو گئے، ہمارے رافیل طیارے بھی گر گئے ہیں، ڈرون بھی تباہ ہو رہے ہیں، ہمیں شکست ہو رہی ہے اور پسپا ہونے لگے ہیں۔ اب انہوں نے یہ جو ہے ارلے ترلے کر کے اپنے جو ہے باپ سے، امریکہ کو وہ باپ سمجھتے ہیں، تو جس کی وجہ سے انہوں نے شکست کھانے کے بعد جو ہے سیز فائر کے لیے وہاں سے رجوع کیا، تو سیز فائر ہو چکی ہے۔ پاکستان تو ہمیشہ پہلے دن سے بھی کہہ رہا تھا ہم امن کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور جو بات ہے وہ ڈسکس ہونی چاہیے، شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن یہ الزام پہ الزام کرتے ہیں۔ ابھی بھی سیز فائر تو ہو چکی ہے، لیکن مودی کے جو گندے غلیظ ارادے ہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پھر بھی ہماری جو فوج ہے وہ الرٹ ہے، وہ جو ہے چوکس ہے، ہر وقت تیار ہے، رات کو بھی وہ اپنی ڈیوٹی پر ہیں، اور ہم جو ہیں شہری پرسکون نیند سوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ امن بہترین ایک کوشش ہے جو امن ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات جو دوسری طرف جنگی جنون ہو جاتا ہے دشمن کا، تو انہیں جواب اور دفاع دینا ہمارا ملک جانتا ہے۔ تو انہوں نے اپنا دفاعی کام کیا، اور اس پر جو ہے ہم سب کو فخر ہے پاکستان کی پاک فوج پر کہ انہوں نے بہت اعلیٰ جو ہے کارکردگی دکھائی، اور جو عوام ہے ان سے بہت خوش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں
کہ بہت ساری انڈین چینلز فیک نیوز چلا رہے ہیں، رومرز چل رہا ہے، اور ان کا کیا کہیں کہ یہ ایک قسم کا ان کا ہتھ کنڈا تھا سوشل میڈیا پر، ایک سوشل میڈیا وار جیتنے کی کوشش میں تھے. لیکن اب ہوا یہ کہ حقائق ان کے سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، ان کا کتنا نقصان ہوا. اب انڈیا کے اندر ان کی اپنی جو عوام ہے وہ بھی ان کی جھوٹ ٹی وی چینل سے جو ہے تنگ آ چکی ہے، اور یہ فیک نیوز جو وہ پھیلا رہے تھے تو وہ عوام ان سے بیزار ہو چکی ہے. کیونکہ انڈیا کی عوام جو ہے ان کے فوجی کارکردگی سے، جب ان کے کیمپ، ان کے ہیڈ کوارٹر بھی اڑ گیا، وہ اپنی عوام کا کیا دفاع کر سکیں. حالانکہ ہماری پاک فوج کو ایک زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جو صرف اور صرف انہوں نے دشمن فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا، انہوں نے کسی شہری کو نقصان نہیں پہنچایا. جبکہ یہ بزدل لوگ تھے، انہوں نے شب خون مارا، اور پاکستان میں مساجد کے اندر اور دیگر جگہوں پر جو انہوں نے عام معصوم شہریوں کو شہید کیا. تو اب ان کو یہ سبق مل گیا، ان کا جنگی جنون جو تھا وہ اتر چکا. اور اس طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، کوئی ایسی ویسی خبر نہیں ہے کہ جس میں آپ کو ایک بے چینی بے قراری ہو. ہاں، خوشی کی خبر ہے، پاکستان نے اچھا دفاع کیا ہے اور یہاں سب ٹھیک ہے، سب امن کے ساتھ ہے. اور کیونکہ میں پیس ٹی وی کے مطابق آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں کہ جنگ کے دوران بہت سے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں، اور یہ کیا ہوتی ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے. میڈیا جو انڈیا کا تھا وہ پروپیگنڈا کرنے لگا. لیکن حقائق کے ساتھ، فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ معلومات پرووائڈ کر رہا ہوں. جیسے کہ آپ برٹش نیوز پیپر اٹھا لیں تو برطانوی اخبار میں یہی لکھا، عرب چینلز دیکھ لیں، وہ بھی بہت بڑے تجزیے کر رہے ہیں، اور پاکستان کی فضائی اور جو ہمارے شاہین ہیں ان کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی مہارت سے یہ جو ہے نا جنگ لڑی ہے. اور اسی طرح پوری دنیا میں پاکستان کے جانباز اور بہادر شاہینوں کی تعریف کی جا رہی ہے اور ان کو سراہا جا رہا ہے. ایک طرف فرانس، ایک طرف اسرائیل، ان کے ڈرون اور ان کے طیارے گر کر ناکام ہو گئے، تباہ ہو گئے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، اور یہ جدید ٹیکنالوجی پاک چائنا کے تعاون سے، پاک چائنا دوستی زندہ باد. اور ہمارے جو شاہین ہیں انہوں نے ایک بڑھ چڑھ کر اس میں جو ہے حصہ لیا، اور اپنا جو ہے نا دشمن کے دانت کھٹے کر دیے. یہ دانت کھٹے کرنے کا جو فکرہ ہوا کرتا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا اپنے زمانے اسکول طالب علم میں، لیکن ابھی اس سٹیج پر آ کر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ان کے رافیل طیارے کو نیچے گرایا. اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے. انڈیا کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اور ان کو سیکھنا چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے کہ آئندہ وہ ایسی غلطی نہ کریں کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھیں. اگر انہیں میلی آنکھ اٹھائی تو ان کی آنکھ بھی اب نکال کے باہر پھینک دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ہماری فوج، ہمارا جو ہے سب سے بڑا، ہمارے جانباز ہمارے دفاع کے لیے موجود ہیں. دیکھتے رہیے پاکستان پیس ٹی وی. اللہ حامی و ناصر.